अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके लिए नावल लेकर, उसका नाम है बहारों का मौसम और इसके राइटर हैं मोहम्मद अली। तो इस नावल को शुरू करते हैं। तमाम सबूतों और दोनों ख़ानदानों के मौक़ों को सुनने के बाद पंचायत का फ़ैसला ये है कि गलती सरासर आरिफ मलिक और मनाहिल शाह की है। चूँकि आरिफ मलिक ने मनाहिल शाह को घर से वरगला कर निकाह किया, इससे शाहों की इज़्ज़त पे हरूफ आया है। लिहाजा आरिफ मलिक को हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी चचाज़ाद बहन को शाहों के बेटे के निकाह में दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोज़े क़यामत में अपने चचा को क्या मुँह दिखाऊंगा? इस मासूम का क्या कसूर? ये नामुमकिन है। आरिफ जाओ और ज़ेमल को ले आओ, चौधरी ने आरिफ से कहा। अब्दुल्ला शाह, आप अपने किस पोते से निकाह करवाना चाहते हैं? इससे पहले अब्दुल्ला शाह किसी का नाम लेते शुजा शाह आगे बढ़कर बोला, मैं करूँगा मनाहिल, मेरी मंग थी इसलिए ये हक मेरा है। आरिफ जाओ ज़ेमल को ले आओ, वहाँ मलिक ने बेटे को कहा। आरिफ जैसे ज़ेमल को लेने गया, अहमद शुजा के पास जाकर इसका शुक्रिया अदा करने लगा। अगर तुम ये ना करते तो आगा जान मुझे कहते और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जानता हूँ ज़ेमल मेरी जान में तुम्हें लेने आया हूँ। पंचायत ने तुम्हें तलब किया है, मुझे माफ़ कर दो मेरी वजह से। नहीं भैया, मेरी ज़िंदगी आप पे कुर्बान, ये मेरी किस्मत है। आप चले, मैं चादर लेकर आई। ये ज़ेमल जानती थी कि इसने ये सब कैसे कहा। इसने आखिरी दफ़ा इस घर को देखा और सायरा और मनाहिल से गले मिलकर आ गई। जैसे ही वो पंचायत में आई, इसका निकाह शुजा शाह से कर दिया गया। आज से ये हमारे घर की बहू है। इसका आज से मलिक हवेली और इसके मकीनों से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। चलो अब। और आरिफ ज़ेमल को गले लगाकर बस शुजा से कह सका, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। वहाँ मलिक तो बस अपनी इकलौती नाज़ो पली भतीजी को इस तरह देखकर ढहसे गए। शाह हवेली पहुँचते ही ज़रीना, जो मनाहिल की माँ थी, चील की तरह ज़ेमल पर झपटी और यकबाद दीकर इसके गालों पे कई थप्पड़ दे मारे। बेहया बदकिरदार लड़की, तू यहाँ क्यों आई है? तेरा खून ही गंदा है। बगैरत तू। भाभी बस करें, क्यों इस मासूम के साथ ये सलूक कर रही हैं? इसका क्या कसूर है? आमना बेगम को वाकई ज़ेमल से हमदर्दी महसूस हुई थी। आमना, तुम पछताओगे, याद रखना इस बात को। इसको बहू समझ कर आमना कहकर आमना इस बहू को अंदर ले जाओ। जी आगा जान। आमना ज़ेमल को शुजा के कमरे में ले आई थी। बेटा तुम आराम से बैठो। जी आंटी। ज़ेमल को इनकी नरमी से थोड़ा हौसला हुआ था, वो इनके पास जा बैठी थी। आंटी नहीं, अम जान कहो, जैसे शुजा कहता है। जी। वो अम जान, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। बस बेटा, मैं जानती हूँ तुम जैसी प्यारी लड़की बहुत नेक और पारसा है। तुम्हारा मासूम चेहरा तुम्हारे किरदार की गवाही देता है। मेरी कोई बेटी नहीं, अगर होती तो तुम जैसी होती। उन्होंने ज़ेमल की गहरी नीली आंखों में देखते हुए कहा, मेरी अम्मी मेरी पैदाइश के वक़्त इस दुनिया से चली गई थी। मुझे अम्मू जान ने पाला, लेकिन वो भी मुझे छोड़ गई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और आज आप भी इन्हीं की तरह मुझसे बात कर रही हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, अल्लाह ने मुझे 3 माओं का प्यार दिया। आमना बेगम इसकी पेशानी चूमती आराम की तलकीन करती चली गई। अभी वो सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खोलकर शुजा अंदर दाखिल हुआ। मजबूत कसरती जिस्म, रोशन पेशानी, गहरी काली आंखें जो जहानत से भरपूर। ज़ेमल यकटक इसे देखेगी। तो ज़ेमल साहिबा, आपसे शादी तो हो गई, लेकिन अभी बात नहीं हो सकती। मैं ज़रूरी काम से लाहौर जा रहा हूँ, 1-2 दिनों तक आ जाऊँगा, तब बात होगी। आप आराम करें। ये कहकर वो अपना सफरी बैग उठाए चला गया और ज़ेमल को लगा कि सारा मंजर एकदम खाली हो गया। सुबह इसकी आंख ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने से खुल उठी। सुबह इसकी आंख ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने से खुली। उठ जा महारानी, तुम यहाँ मालकन बनने के ख्वाब मत देखो। ये मेरी मनाहिल की जगह थी जो तुम और तुम्हारे इस भाई ने छीन ली। मेरी मासूम बच्ची को वरगला कर और उठो, जाकर नाश्ता बनाओ और बर्तन धोकर मेरे कमरे में आना। वो मुँह हाथ धोकर किचन की तरफ आ गई। आंटी क्या बनाओ? ये क्या आंटी लगा रखा है? मालकन बोलो। जी मालकन जी। कीमा भून लो, साथ गाजर का हलवा बना लो और वर्की पराठे और आमलेट भी बना लेना। जी बेहतर। और ये सब 7 बजे तक तैयार करके टेबल लगा देना और तुम सब बाहर आओ, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। ज़रीना हुक्म देकर चलेगी। 7 बजे तक सब कुछ तैयार करके वो मेज़ सेट कर चुकी थी। सब नाश्ते के लिए आ चुके थे। नाश्ते के लज़्मात देखकर सब दंग रह गए। आज तो बुआ ने कमाल कर दी। अहमद ने हलवा प्लेट में डालते हुए बोला, ये खाना बुआ ने नहीं, नई नौकरानी ज़ेमल ने बनाया है। अब इसे किचन वही संभालेगी। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो बस चुपचाप नाश्ता करो और डेरे पर जाओ। भाभी आप बस करो नगीना। ज़रीना ने नंद को भी चुप करवा दिया। नगीना और आमना अफसोस से एक दूसरे को देखकर रह गई और किचन में
یہ سب سنتی زمل اپنے بس آنسو پینے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو کر رہ گئی۔ ملک وہاب نے مناہل کو بیٹی کہا ہی نہیں تھا بلکہ بیٹی بنایا بھی تھا۔ سائرہ اور حارب بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ عارب بہت چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ بس وہاب ملک دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے گھر کی رونق ان کے گھر کی تتلی کس حال میں ہوگی، اس سوچ نے ان کے گرد جال بن دیا تھا۔ سائرہ اور حارب بھی اس کو بہت یاد کرتے تھے، اور ننھا یزدان تو بس اپنی پری کو ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، اور مناہل و عارب بھی دکھی تھے۔ ان کی خوشیوں کا خمیازہ وہ معصوم و بے گناہ بھگت رہی تھی، لیکن وہیں مناہل کو تسلی بھی تھی کہ وہ شجاع جیسے بندے کے ساتھ ہے۔ زرینہ بیگم نے زمل کو نوکرانی بنا دیا تھا، اس سے منہ اندھیرے اٹھا کر حویلی کے پچھلے حصے میں سردیوں میں کپڑے دھلواتی، 3 وقت کا کھانا اس کی ذمہ داری تھا۔ اس سب کے بعد وہ اس سے مالش بھی روز کرواتی تھی۔ 1-2 بار نگینہ اور آمنہ نے منع کرنا چاہا تو زرینہ بیگم نے وہ ویلا کیا کہ زمل نے ان دونوں کو خود ہی یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا۔ اسے برا نہیں لگتا تھا، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ وہ روز جیتی ہے، روز مرتی ہے۔ ذرا سی بات پر وہ اسے گالیاں دینا شروع کر دیتی تھی۔ شجاع بھی 2 دن کا کہہ کر گئے تو 2 مہینے لگا دیے۔ وہ دن رات اس کے خواب دیکھتی اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی، سفید اور لال چہرہ اب زرد ہو چکا تھا۔ آمنہ اور نگینہ اس کی اس حالت پر کڑ کر رہ گئی۔ دل بہار جو نگینہ کی بیٹی اور زرینہ کی بوا اور احمر کی بیوی تھی، آج کل تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ بہت نیک دل لڑکی تھی، اکثر احمر کو ماں کو سمجھانے کو کہتی۔ ایک دن غلطی سے زمل سے چائے میں چینی تھوڑی زیادہ ہوگی، اتنی سی بات پر زرینہ نے گرم چائے کا مگ زمل کے منہ پر پھینک دیا۔ تبھی شجاع اور آغا جان اندر داخل ہوئے۔ بہو یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں، آغا جان اس نیچ کو اس کی اوقات یاد کروا رہی تھی۔ گندا خون بس بہت ہو گیا، تم کیا کسی کو اس کی اوقات یاد کرواؤ گی؟ کیا حال کر دیا ہے اس معصوم کا، ذرا دل نہیں کامتا تمہارا؟ شجاع تم زمل کو کمرے میں لے جاؤ۔ شجاع زمل کو لے کر کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھینک گاڈ آپ کا چہرہ بچ گیا، لیکن بازو بری طرح جلس گیا ہے۔ لائیں میں مرہم لگا دوں؟ نہیں آپ رہنے دیں، آئی ول ڈو اٹ بائی مائی سیلف۔ شجاع بہت حیران ہوا، اس سے پوچھنے لگا آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں ایم فل کر چکی ہوں اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ سب کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شجاع بھی اس کے ہاتھ پر مرہم لگا چکا تھا۔ شکریہ۔ زمل اٹھ کر چلی گئی اور ساتھ ہی شجاع کا دل بھی لے گئی۔ دل بہار کی طبیعت خراب ہو گئی۔ احمر آمنہ اور نگینہ کے ساتھ اسے لاہور CMH لے آیا، وہیں پر شجاع اور آغا جان بھی آ گئے۔ ادھر حویلی میں زرینہ نے زمل کا حال خراب کر رکھا تھا، پہلے ہی وہ بیمار تھی اور اس کو پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ چائے کی پیالی ان کو پکڑاتے ہوئے کیسے اس کا ہاتھ کانپا اور چائے زرینہ کے پیر پر گر گئی۔ زرینہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے بے دردی سے مارا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مالکن احمر بابا کا فون آیا ہے، بنتوں نے آ کر زرینہ کو اطلاع دی۔ امی مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں، بیٹا ہوا ہے۔ بہت مبارک ہو بیٹا، تم لوگ کب تک آ جاؤ گے؟ بس آدھے گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے بوا، کھانے کا انتظام کریں، اور بنتوں تم صدقے کے بکرے منگواؤ۔ بی بی جی وہ زمل بی بی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ اچھا ہے وہ مر جائے، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ آغا جان کے ہمراہ جب سب نیا مہمان لیے سب اندر آئے تو لاؤنج کے بیچوں بیچ زمل کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے اور شجاع کی تو حالت بیان سے باہر تھی۔ آمنہ نگینہ جلدی سے آگے آئیں اور زمل کو ہوش میں لانے لگی۔ آغا جان تیش کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ جی بڑی مالکہ نے۔ کب سے بے ہوش ہے بچی؟ جی کافی دیر سے۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ آغا جان ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے، چلیں۔ شجاع نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا اور ہسپتال کی طرف نکل گئے۔ شجاع کے دوست کے تیوس سے زمل کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر ڈاکٹر حمدانی انہیں اذیت کا وقت دے کر چلے گئے تھے۔ زمل کا اپینڈکس پھٹ گیا ہے، سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت مشکل ہیں، اب سب دعا کریں۔ امی اس حد تک بھی جا سکتی ہیں؟ اف یا اللہ مجھے زمل دے دے، وہ میری آخری محبت ہے، کیسے رہوں گا میں اس کے بغیر؟ یا اللہ تو رحمان ہے، سن لے میرے مالک۔ جان لیوا انتظار کے بعد ان کو زمل کی زندگی کی نوید ملی تھی۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹر نے اسے گھر بھیج دیا۔ اس 1 ہفتے میں ام جان اور شجاع نے اس کا بہت خیال رکھا۔ گھر آ کر سب ہی اس کی خیریت پوچھنے آئے۔ آغا جان نے جب اس سے معافی مانگی تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ نہیں آغا جان، معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں اور مجھے ابھی کے پاس بھجوا دیں۔ امی یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم کو اتنی اذیت؟ اف کیوں
اس کا کیا قصور تھا؟ میری اور حارب کی غلطی تھی، اس کو سزا دی، میں خود گئی تھی، حارب یا اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، میں گئی تھی ان کے پاس اور ابھی نے میرے سر پر عزت کی چادر ڈال دی تھی، آپ کی طرح نہیں کہ مجھے اس جیسے حال کو پہنچا دیتے۔ اور ام جان اور پھپھو، آپ نے بھی امی کو نہیں روکا، سب سر جھکائے بیٹھے تھے، واقعی غلطی سب کی ہے۔ جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا کہ میرے حق میں ملک حویلی والے کبھی نہ بدلیں۔ اسے ملک حویلی یا 1 ہفتہ ہو چکا تھا، وہ سب مل کر بہت خوش تھی۔ ایک دن آغا جان اور سب وہاب کے پاس آئے اور زمل کا رشتہ مانگا۔ وہ ہر رنجش بھلا کر آئے تھے تو وہاب کیسے نہ کرتے۔ زرینہ نے بھی زمل سے معافی مانگی تھی اور اس نے بھی سب کچھ بھول کر انہیں معاف کر دیا تھا۔ موقع دیکھ کر شجاع اس کے پاس آیا، آج میں بہت خوش ہوں، تو میری قسمت میں میری محبت، میری زندگی میرے پاس ہو، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بہت عزت اور پیار دوں گا، تم دو گی نا میرا ساتھ؟ اس کے ساتھ ہی زمل نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ زمل شوکنگ پنک اور اورنج شرارے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شجاع کے کمرے میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، تبھی بلیک شیروانی میں نقص اختیار شجاع کمرے میں داخل ہوا۔ سلام کرنے کے بعد السلام علیکم، کیسی ہو پری؟ ٹھیک ہوں۔ شرم سے گردن اور جھک گئی تھی اس کے سامنے بیٹھتے شجاع نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زمل، تم میرے لیے کیا ہو یہ میں کبھی بھی لفظوں میں بیان نہ کر سکوں گا، ہاں اگر تم میرے ساتھ نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا۔ زمل نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے شجاع نے اس سے معافی مانگی اور اپنے عشق کی داستان سنانے لگا۔ شجاع، جی جانے شجاع، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، بولو جان بھی حاضر ہے۔ وہ سب رسمیں ختم کرنے کی کوشش کریں اور یہاں ہاسپٹل بھی بنوا دیں پلیز۔ تم نہ بھی کہتی تب بھی یہ کام میں نے کرنے تھے، آئندہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور ہاسپٹل کا کام اگلے مہینے شروع ہو رہا ہے، تم دو گی میرا ساتھ؟ زمل نے مسکرا کر شجاع کے کندھے پر سر رکھ کر اعتراف کیا۔ اب خوشی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، بہار نے ان کی زندگی میں دستک دی تھی، باہر چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا۔ تو یہ چھوٹا سا ناول تھا، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔